بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ امریکہ نے گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے ہر حد تک جانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا اسرائیل کے حوالے سے واضح موقف سامنے آنے کے بعد بھی امریکہ ہر صورت سعودی عرب کو اسرائیل کے ساتھ ملانے کے لیے بضد ہے۔ اور صرف سعودی عرب ہی نہیں، اور بھی بہت سے ممالک ہیں جن کو امریکہ اسرائیل کے ساتھ ملانا چاہتا ہے، وہ تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ہی۔ ساتھ ہی ایران کے حوالے سے بھی صدر ٹرمپ کی حکمت عملی پر بات ہوگی کہ جو کہ کافی جارحانہ ہوتی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے صاف کہا ہے کہ اسرائیل کو ماننے کو میرا ضمیر کبھی نہیں مانے گا۔ اسرائیل کے بارے میں ہمارا موقف بہت کلیئر ہے، جب تک فلسطینیوں کو حق نہیں ملتا اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو پھر ہمیں کشمیر کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، اور اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، جس پر فلسطینی سفارتخانے نے عمران خان کا شکریہ ادا کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان فلسطینیوں کا دوسرا گھر ہے۔ لیکن سعودی عرب کا موقف سامنے آنے کے بعد بھی صدر ٹرمپ اپنی بات پر بضد ہیں کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہونے والے معاہدے میں سعودی عرب بھی شامل ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اور بھی ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ 2002 میں سعودی عرب نے عرب لیگ کی منظوری کے بعد اسرائیل فلسطین تنازع کا ایک حل پیش کیا تھا، اور اس منصوبے کے تحت اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں سے اسرائیل فوج کے مکمل انخلاء اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی تجویز دی تھی۔ اس سے پہلے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے بھی الگ فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا تھا، اور وہ یہ اعلان کرنے والے امریکہ کے پہلے صدر تھے۔ انہوں نے اپنی تجویز میں کہا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین دو الگ الگ ریاستیں ہوں گی تاکہ خطے میں امن کا قیام یقینی بنایا جا سکے۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لیے 2007، 2009، 2013 میں بھی امریکہ اور یورپی ممالک کی معاونت سے کوششیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اختلافات کی وجہ سے یہ کوششیں بار آور نہ ہو سکیں۔ یہاں تک کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی گزشتہ سال سے اس تنازع کے حل کے لیے کوششیں شروع کی ہوئی ہیں۔ 2019 میں انہوں نے ایک معاشی منصوبے کا اعلان کیا تھا جو ان کے داماد جیریڈ کشنر نے بنایا تھا۔ اس منصوبے میں فلسطین اور ہمسایہ عرب ملکوں کی معاشی ترقی کے لیے $50 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن فلسطینی رہنماؤں نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا، جس کے بعد اب ایک بار پھر صدر ٹرمپ نے اپنی کوششیں شروع کر دی ہیں، جس پر زیادہ تر عرب ممالک کا اصرار یہ ہے کہ ان سب کوششوں میں سے بہتر حل 2002 میں سعودی عرب کی جانب سے پیش کیا گیا منصوبہ ہے، اس لیے تمام فریقین کو اس پر متفق ہونا چاہیے۔ دراصل دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں سے 162 ممالک ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، جن میں امریکہ، چین، فرانس، جرمنی اور روس جیسے اہم ممالک شامل ہیں، جبکہ 31 ممالک ایسے ہیں جو ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، جن میں الجیریا، بحرین، کیمرون، جبوتی، عراق، کویت، لبنان، لیبیا، موریتانیہ، مراکش، عمان، قطر، سعودی عرب، صومالیہ، سوڈان، شام، تیونس، یمن، افغانستان، بنگلہ دیش، برونائی، ایران، ملائیشیا، انڈونیشیا، مالی، نائجیریا اور ماشاءاللہ پاکستان شامل ہیں۔ یہ سب اسلامی ملک ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، لیکن ان مسلم ممالک کے علاوہ 3 غیر مسلم ممالک بھی ہیں، یعنی بھوٹان، کیوبا اور شمالی کوریا، جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور اب صدر ٹرمپ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی اپنے صدارتی انتخابات سے پہلے وہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان بھی معاہدہ طے کروا دیں۔ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی خلیجی ممالک ہیں جن پر وہ اپنا پورا زور ڈال رہے ہیں، اور وہ جلد سے جلد اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ معاہدے طے کر لیں گے۔ جب صدر ٹرمپ نے سعودی عرب اور اسرائیل پر بات کی تو ایک سوال کے جواب میں یہ تک کہہ دیا انہوں نے کہ سعودی عرب کے بعد ایران کو بھی بالآخر اسرائیلی معاہدے کا حصہ بننا پڑے گا، اور دوسری جانب صدر ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے جلد ہی کہیں گے کہ امریکہ ایران کے خلاف معطل کی گئی سابقہ تمام پابندیوں کی بحالی چاہتا ہے۔ شاید ایران کے ساتھ یہ دھونس، زبردستی اور دھمکیوں کا سلسلہ بھی اسی لیے ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایران کو مجبور کیا جائے کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرے۔ سلامتی کونسل میں زبردست شکست کے بعد امریکہ اب اقوام متحدہ میں ایران پر پابندیاں عائد کرنے کی قرارداد پیش کرنے جا رہا ہے، جس کے حوالے سے خدشہ یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ مزید تنہائی کا شکار ہو سکتی ہے، جبکہ دوسری طرف اقوام متحدہ کی ساکھ بھی داؤ پر ہے۔
2015 میں ہونے والی جوہری معاہدے کے بعد اقوام متحدہ نے ایران پر عائد پابندیاں نرم کر دی تھیں۔ اس کے 2 برس بعد امریکہ اس جوہری معاہدے سے دستبردار ہو گیا تھا اور اس نے یک طرفہ طور پر تہران کے خلاف پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ بھی ایران پر مزید سخت پابندیاں عائد کرے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایران کوئی واحد ملک نہیں ہے جس کو امریکی پابندیوں کا سامنا ہے۔ ایران کے علاوہ کمیونسٹ ملک شمالی کوریا جو بظاہر اقوام متحدہ کی پابندیوں میں ہے، لیکن امریکہ نے خود بھی اس پر بہت سی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ امریکی پابندیوں میں ایک شمالی کوریا کو ہتھیاروں کی فروخت سے متعلق ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ ایسے غیر امریکی بینکوں پر جرمانے بھی عائد کرتا ہے جو شمالی کوریا کی حکومت کے ساتھ لین دین کرتے ہیں۔ امریکہ نے شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت پر تیل کی فروخت پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اور شامی حکومت کے اہلکاروں کی جائیدادیں اور اثاثے منجمد کیے جا چکے ہیں۔ امریکی وزارت خزانہ نے ساری دنیا میں امریکی شہریوں کو شامی حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کے کاروبار یا شام میں سرمایہ کاری نہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ نے 2014 کے کریمیا بحران کے بعد سے روسی حکومت کے کئی اہلکاروں کو بلیک لسٹ کر کے ان کے اثاثے منجمد کیے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ کریمیا کی کئی مصنوعات بھی امریکی پابندی کی لپیٹ میں ہیں۔ اس میں خاص طور پر کریمیا کی وائن اہم ہے۔ ابھی حال ہی میں امریکہ نے ڈبل ایجنٹ اسکریپل کو زہر دینے کے معاملے میں روس پر نئی پابندیاں بھی لگا دی ہیں۔ 2016 میں سابق امریکی صدر باراک اوباما نے کیوبا پر پابندیوں کو نرم کیا تو امریکی سیاحوں نے کیوبا کا رخ کرنا شروع کر دیا، لیکن اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکی شہریوں پر کیوبا کی سیاحت کرنے پر پھر سے پابندی لگا دی گئی ہے۔ اوباما کی دی گئی رعایت کے تحت کیوبا کے سگار اور شراب رم کی امریکہ میں فروخت جاری ہے، اور اب ایران پر سخت پالیسی اپناتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نیو یارک جا رہے ہیں تاکہ سلامتی کونسل کے صدر سے سنیپ بیک میکانزم متحرک کرنے کی اپیل کریں گے۔ سلامتی کونسل میں ایک یہی میکانزم ہے جو جوہری معاہدے کی توثیق کرتا ہے۔ سلامتی کونسل میں اگر یہ طریقہ کار لاگو کیا جائے تو کوئی بھی رکن اقوام متحدہ کی تمام پابندیوں کی بحالی کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور کوئی بھی رکن ملک ویٹو کے ذریعے اسے روک نہیں سکتا۔ ایران پر اسلحے کی پابندیوں کی توسیع کی طرح ہی چین اور روس امریکہ کے سنیپ بیک منصوبے کی بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کے یہ کہ امریکی اتحادی برطانیہ اور فرانس بھی اس پلان کے خلاف ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو اقوام متحدہ کے سب سے طاقتور ادارے سلامتی کونسل کے وجود پر بھی سوال اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن امریکہ کا کہنا ہے کہ 15 رکنی سلامتی کونسل میں سے امریکہ جوہری معاہدے کا مرکزی کردار تھا، اور اس لیے اس کو تمام پابندیاں بحال کرنے کا حق حاصل ہے، جبکہ باقی اراکین کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اس وقت ہی یہ حق کھو دیا تھا جب اس نے یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا، اور ایران کے حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ کا یہ موقف انتہائی متنازع ہے۔ چینی، روسی اور یورپی حکام اس موقف کے شدید مخالف ہیں، حتیٰ کہ امریکہ میں ایران کے شدید ناقد جو ہیں اس معاملے پر ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور ٹرمپ کے سابق قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے بھی ایران مخالف پوزیشن پر ٹرمپ انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جس سے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے بھی جان بولٹن کی تعریف کی ہے۔ اسی طرح جوہری معاہدے کرنے میں مدد فراہم کرنے والے اوباما انتظامیہ کے مشیر وینڈی شیرمن نے بھی ٹرمپ انتظامیہ پر کڑی تنقید کی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل امریکہ کے اس مطالبے کو نظر انداز کر سکتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سلامتی کونسل کی قابلیت پر سوال اٹھے گا کہ وہ اپنی ہی قانونی فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ لیکن صدر ٹرمپ آنے والے انتخابات میں اپنی جیت کو یقینی بنانے اور گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کرنے میں اندھے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ہر ممکن انتہائی اقدام بھی اٹھانے کو تیار ہیں۔ بس اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے یا پھر وہ نومبر میں گھر جائیں گے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال جب تک امریکی الیکشن نہیں ہوتے دنیا ہلچل کا شکار رہے گی، اور جہاں تک چین اور امریکہ کی کشمکش ہے وہ بھی ایک خطرناک موڑ میں شامل ہو چکی ہے۔ جیسے جیسے خبریں آئیں گی ہم انشاءاللہ آپ کو کوشش کریں گے کہ اپڈیٹ کریں اور ٹائم پہ اپڈیٹ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں عزیز و اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔